احمد عباس اور اس کے 5 مسلمان ساتھیوں کو دراوغہ محل کے قید سے آزاد کروانے کے بعد اشبا نے اپنے کچھ ساتھیوں سے ملاقاتیں کیں اور سیستان کا رخ کیا۔ احمد عباس اس کا ہم رکاب تھا۔ دونوں تیسرے روز سپہر کے وقت سیستان پہنچے۔ آسیہ حویلی کے دروازے پر ہی مل گئی۔ وہ اشبا کی غیر حاضری سے سخت پریشان تھی۔ خادموں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ مالک ایک کام سے نیرون روانہ ہو گئے ہیں۔ اشبا نے اس کی شکایتی نظروں کا جواب تسلی تشفی کے بولوں سے دیا اور احمد عباس کو حلابہ کی طرف بھیج کر خود نشست گاہ کی طرف آ گیا۔ 2 خادمین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے پاپوش اتارے۔ ایک کنیز نے آ کر اطلاع دی کہ غسل کا پانی تیار ہے۔ اشبا غسل کر کے نکلا تو آسیہ زرق برق لباس پہنے اپنے ہاتھوں سے دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ کئی قسم کے ہندوستانی کھانے تھے جو آسیہ نے بڑے اہتمام سے تیار کروائے تھے۔ اشبا کوشش کے باوجود زیادہ نہ کھا سکا۔ آسیہ بھانپ کر بولی، نصیب دشمنا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس راستے کی تھکاوٹ سے ذرا سر میں درد ہے۔ آسیہ بے چین ہو گئی، خادموں کو باہر نکال کر دریچوں کے پردے برابر کیے اور محبت سے اس کا سر زانوں پر رکھ کر دبانے لگی۔ اس کی نرم انگلیاں اشبا کی کشادہ پیشانی پر محبت کی تحریر لکھ رہی تھیں، مگر اشبا کوشش کے باوجود ذہن کو حاضر نہیں پا رہا تھا۔ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ آسیہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اشبا نے بے چین ہو کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور محبت سے بولا، آپ نے ایسا کیوں سمجھ لیا؟ اگر آپ کو میری خاموشی سے گلہ ہے تو چلیں، اسی وقت ہم پائیں باغ کی سیر کو نکلتے ہیں۔ سہمی ہوئی آسیہ جیسے کھل اٹھی۔ دونوں بام گاہ سے باہر نکلے اور شفاف راہداریوں سے گزر کر صحن میں آ گئے۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں سبز پتوں کا مغربی رخ روشن کر رہی تھیں۔ کہیں کہیں پھولوں کے تختے ہوا کے جھونکوں میں ہم آہنگی سے رقص کر رہے تھے۔ کبھی یہ جھونکے شدت اختیار کرتے تو فواروں کا پانی لہرا کر روش پر آ پڑتا۔ آسیہ اور اشبا پائیں باغ میں پہنچے۔ یہاں وہاں خوش پوش کنیزیں مؤدب کھڑی تھیں۔ آسیہ نے تالی بجا کر انہیں رخصت کر دیا۔ میاں بیوی گلشن کی خلوت میں چہل قدمی کرنے لگے۔ یکا یک اشبا کو احساس ہوا کہ وہ حویلی کے بائیں پہلو پر ہیں۔ اس جانب حلابہ کی آرام گاہ تھی۔ اشبا نے چونک کر دیکھا، چند گز دوری پر آرام گاہ کی کھڑکی تھی۔ حلابہ بستر پر نیم دراز محویت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کا درد انگیز تاثر ایک آسودہ مسکراہٹ میں چھپا رکھا تھا، بالکل جیسے وہ بچپن میں خنتل کی گٹھلیاں منہ میں چھپا لیا کرتی تھی اور اشبا انہیں پتھروں کے نیچے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ چلیے آسیہ، اشبا نے بے قرار ہو کر کہا، ہم واپس چلتے ہیں۔ 2 روز اشبا بالکل حلابہ کے پاس نہیں گیا۔ تیسرے روز وہ آسیہ کے پاس بیٹھا ہلکی ہلکی گفتگو کر رہا تھا کہ ایک خواجہ سرا نے آ کر بتایا، مہمان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مہمان سے اس کی مراد احمد عباس تھا۔ آسیہ سے اجازت لے کر اشبا زنان خانے سے نشست گاہ میں پہنچا۔ احمد عباس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کی خرجین تھی اور چہرے پر رنج و الم کے سائے۔ اس نے خرجین اشبا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ حلابہ نے دی ہے۔ اشبا نے خرجین کھولی۔ اس میں حضر موت کی خوش ذائقہ کھجوریں اور یمن کے خشک انگور تھے جو اس کی والدہ نے بطور خاص سوغات کے طور پر بھیجے تھے۔ ساتھ میں چاندی کا ایک قدیم بار اور 2 خط تھے۔ ایک خط میں اس کی والدہ نے اپنی خیر خیریت سے آگاہ کیا تھا اور بے شمار دعاؤں کے بعد لکھا تھا، خدا کرے حلابہ تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب رہے۔ میری بچی نے تیرے لیے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، اسے ہر طرح کا آرام دینا، خبردار کبھی ناراض کیا تو۔ مجھے خدا سے امید ہے کہ میں جلد یا بدیر تم دونوں کو دیکھ سکوں گی، شاید اس وقت میری حلابہ کی گود میں ایک چاند سا ٹکڑا بھی ہو۔ اللہ مجھے وہ دن جلد دکھائے۔ یہ خاندانی ہار تیری بیوی کے لیے ہے۔ اشبا نے دوسرا خط کھولا۔ یہ مرحوم چچا طلحہ کی طرف سے تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، بیٹا، قبیلے کی جس خانہ جنگی کو ٹالنے کے لیے تو حلابہ کے حق سے دستبردار ہوا تھا، وہ پھر ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ میں اس مسئلے کا بہترین حل یہ سمجھتا ہوں کہ حلابہ کو تیرے پاس ہندوستان بھیج دوں اور تو اس سے شادی کر لے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس شادی کے بعد یہ معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ رہی بات یہ کہ تو غیر قوم کا شخص ہے، اس لیے قبیلے کی لڑکی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، تو بیٹے اشبا، میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا۔ تو داؤد کا نواسا ہے تو میرے بھی دل میں بستا ہے۔ میں حلابہ کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دینا باعث فخر سمجھتا ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں
کہ وہ میرے اہل قبیلہ کو بھی ہدایت دے۔ حلابہ کا بزرگ اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں تجھے حلابہ کے ساتھ نکاح کی کلی اجازت دیتا ہوں۔ چچا طلحہ نے ڈھیروں دعائیں اور نیک تمناؤں کے ساتھ خط کا اختتام کیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد اشبا گمسم بیٹھ گیا۔ وقت کی کجروی نے کیا سے کیا کر دیا تھا۔ احمد عباس نے چاندی کے ہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بوجھل آواز میں کہا، حلابہ نے تاکید کی ہے کہ یہ ہار آپ اپنے ہاتھ سے حلابہ بہن کو پہنائیں۔ اشبا نے کہا، حلابہ خود کہاں ہے؟ احمد عباس بولا، باہر ڈیوڑی میں ہے، ہم جا رہے ہیں۔ کہاں؟ اشبا بے ساختہ بولا، واپس حضر موت۔ اب یہاں ہمارے کرنے کے لیے ہے بھی کیا؟ اشبا تڑپ کر رہ گیا۔ احمد عباس کو نظر انداز کرتا وہ تیز قدموں سے باہر نکلا اور صحن سے گزر کر ڈیوڑی میں جا پہنچا۔ چادر میں لپٹی حلابہ دو گھوڑوں کے بیچ کھڑی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے حلابہ؟ تم اس طرح نہیں جا سکتی۔ حلابہ خاموش رہی۔ اشبا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے لگام لے لی۔ چلو واپس اپنے کمرے میں، تم ابھی تک ٹھیک نہیں ہو۔ حلابہ نے ٹھوس لہجے میں کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں سفر کے قابل ہوں۔ اشبا نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے، چلو میرے ساتھ، یہاں گفتگو مناسب نہیں۔ وہ اسے لے کر نشست گاہ میں آ گیا۔ حلابہ سر جھکا کر ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ اس کی زلفیں ڈھلک کر ناک اور ٹھوڑی کو چھو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر مصمم ارادے کی جھلک تھی۔ اشبا کافی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں تمہاری واپسی سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر تم جانا ضروری سمجھتی ہو تو یہ موقع مناسب نہیں۔ سفر کے حالات غیر یقینی ہیں اور داہر کے شکست خوردہ سپاہی علاقے میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ فی الحال تم یہاں آسیہ کے پاس رہو، اسے تمہاری صحبت کی ضرورت بھی ہوگی۔ رہی میری بات تو میں چند دنوں میں لشکر کے ساتھ آگے روانہ ہو رہا ہوں۔ دریائے سندھ پار کر کے ہمیں برہمن آباد پر حملہ کرنا ہے اور مسلمان قیدیوں کو آزاد کروانا ہے۔ اس کے بعد نہ جانے ہمیں کب تک اور کہاں تک آگے بڑھنا ہے۔ سپہ سالار کا ارادہ ہے کہ وہ ہندوستان کے آخری گوشے تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ میری غیر حاضری میں تم مکمل سکون سے اس حویلی میں رہ سکتی ہو۔ واپس آ کر میں تمہیں رکنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اس وقت یہ بھی ممکن ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی واپسی کا راستہ اختیار کر لو۔ اشبا تادیر حلابہ کو سمجھاتا رہا لیکن اسے قائل نہ کر سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس جگہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور وہ جلد از جلد یہاں سے دور چلے جانا چاہتی ہو۔ آخر تھک ہار کر اشبا نے ہتھیار ڈال دیے۔ آزردگی سے بولا، ٹھیک ہے حلابہ، میں تمہیں روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ تم اپنے رویے میں حق بجانب ہو۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں تمہاری توقعات پر پورا نہ اتر سکا۔ حلابہ خاموشی سے آنسو پیتی رہی۔ اٹھتے اٹھتے اشبا نے کہا، حلابہ، اس وقت سفر کا آغاز مناسب نہیں۔ میرا خیال ہے تم کل علل صبح روانہ ہونا۔ مجھے بھی والدہ اور زبیر کے نام تفصیلی خطوط لکھنے کا موقع مل جائے گا۔ حلابہ نے سر کی جنبش سے رضامندی کا اظہار کیا۔ اشبا نے آخری نگاہ حلابہ پر ڈالی اور بھاری قدموں سے چلتا کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا اور بے دم سا ہو کر ایک منقش کرسی پر بیٹھ گیا۔ خطوط کا تو اس نے صرف عذر پیش کیا تھا، وہ تو ابھی بھی لکھے جا سکتے تھے۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ حلابہ اور احمد عباس کی رخصتی کا منظر وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ کل علل صبح اس کی چھٹی ختم ہو جانا تھی اور اسے منہ اندھیرے حویلی چھوڑ کر لشکر میں واپس چلے جانا تھا۔ نماز فجر ادا کر کے حلابہ اور احمد عباس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حویلی کے دروازے پر آسیہ نے انہیں گرم جوشی اور محبت سے رخصت کیا۔ اشبا کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ صبح کاذب کے وقت چلے گئے تھے۔ نماز فجر انہوں نے لشکر میں ادا کرنی تھی۔ اشبا کے لکھے ہوئے خطوط بھی آسیہ نے ہی حلابہ کو دیے۔ بوجھل دل اور نمناک آنکھوں کے ساتھ حلابہ روانہ ہوئی۔ احمد عباس اور وہ دو تازہ دم گھوڑوں پر سوار تھے۔ آسیہ نے خرجینوں میں کئی روز کا راشن جمع کر دیا تھا۔ باد صبا کے جھونکے حلابہ کے غم سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ ہر ہچکولے کے ساتھ اس کی آنکھیں کٹوروں کی طرح چھلک پڑتیں۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ خاموشی سے گھوڑا بڑھا رہی تھی۔ چند فرلانگ آگے جا کر اس کی نگاہ شمشان گھاٹ کی طرف اٹھ گئی۔ یہ سنسان جگہ اندھیرے اجالے کے پر اسرار آمیزے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قریب ہی قدیم عمارت کے کھنڈر تھے۔ دن کا مدھم اجالا ڈرتے ڈرتے ان کھنڈروں میں قدم رکھ رہا تھا۔ اچانک حلابہ کے دل میں آئی کہ وہ جاتے جاتے محترم بزرگ کے نیاز حاصل کرتی جائے۔ اپنے چند روزہ قیام کے دوران وہ کئی مرتبہ محترم ہستی کے پاس آ چکی تھی اور ایک خاص طرح کی عقیدت اسے پیدا ہو گئی تھی۔
یہ بزرگ خود کو مالدیپی مسلمان بتاتے اور ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ چند ہفتے پہلے انہیں پہلی بار اس علاقے میں دیکھا گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک سینکڑوں لوگ ان کی عقیدت مند ہو چکے تھے۔ احمد عباس اور حلابہ نے گھوڑے کھنڈر کے سامنے باندھے اور مؤدب انداز میں اندر داخل ہو گئے۔ کھنڈر کے اندر 3 قد آور کھجوروں تلے ایک سنگی چبوترا تھا۔ درویش بابا ایک گدڑی نما چادر اوڑھے یہاں بیٹھے رہتے۔ چادر کا ایک گھونگھٹ سا ہر وقت ان کے چہرے پر جھولا کرتا۔ ان کے ساتھ گوشہ نشین قسم کے فقیروں کی ایک ٹولی ہوتی تھی۔ لمبی کباؤں، الجھی داڑھیوں اور پھٹی پرانی گدڑیوں والے یہ فقیر ننگی زمین پر بیٹھے دائیں بائیں جھوم کر حق حق کی ضربیں لگاتے تھے۔ حلابہ نے دیکھا کہ آغاز صبح کی ان نیم تاریک اور خاموش ساعتوں میں بزرگ اپنے چبوترے پر موجود نہیں، نہ ہی کوئی دوسرا شخص نظر آ رہا ہے۔ شاید وہ چبوترے کے پیچھے واقع کوٹھڑی میں تھے۔ وہ احمد عباس کے ساتھ آگے بڑھی اور ایک ناگوار بو کا بھبکا ان کی نتنوں سے ٹکرایا۔ احمد عباس بھی یہ بو محسوس کر چکا تھا۔ شراب! اس کے ہونٹوں سے سرسراہٹ برآمد ہوئی۔ اس وقت ایک بدمست کہکے کی مدھم آواز سنائی دی۔ حلابہ اور احمد عباس چند لمحے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر کوٹھڑی کا کہنا سال دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ بو میں شدت آ گئی۔ کہکہوں اور گفتگو کی آواز اور بھی واضح ہو گئی۔ یہ آوازیں تہہ خانے سے آ رہی تھیں۔ حلابہ نے 2 قدم بڑھا کر تہہ خانے میں اترنے والی سیڑھیوں کے دروازے سے کان لگا دیے۔ وہ مسلمان درویش کی آواز صاف سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، چلو دوستو، ایک جام اور پی لو پھر روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن منزل کہاں ہے؟ ایک آواز اور آئی۔ منزل ہمارے دوست عرب بن اوف کی روح کو معلوم ہے۔ صرف اس کی روح کو، درویش نے کہا لگا کر کہا۔ ایک تیسری آواز نے اشتیاق سے پوچھا، سردار بوہان کچھ تو بتاؤ، اس بدذات سنہری شاہین کو تم گھیرو گے کیسے؟ بوہان نے چنگاڑ کر کہا، اپنی اس کھوپڑی سے جو اس چوہے کی طرح بے مغز نہیں ہے۔ وہ اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارا پھینکا ہوا دانہ چگ لے گا اور اس سفر پر روانہ ہو جائے گا جس کا انجام یقینی موت ہے۔ کیسا سفر؟ کسی نے سوال کیا۔ بوہان نے آخ تھو کی آواز سے زمین پر تھوکا، پھر سوال کرنے والے سے جوابی سوال کیا، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ؟ بیک وقت کئی آوازیں آئیں۔ بوہان بولا، اسی جمعے کا مجھے انتظار تھا۔ محمد بن قاسم نے میری تلاش کے لیے مختلف قبیلوں کو ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ ہر قبیلہ اپنی باری پر میری تلاش کا کام سنبھالتا ہے۔ ہر 3 روز بعد یہ باری بدل جاتی ہے۔ آج سے قبیلہ بنو عمار کی باری ہے، اور تم سب جانتے ہو سنہری شاہین جس ظالم کا نام ہے وہ بنو عمار کا کوئی شخص ہے۔ کون سا شخص ہے اس کا علم ہونا اب زیادہ دور کی بات نہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد بنو عمار کے پڑاؤ میں 2 بھکاری پہنچیں گے۔ یہ بھکاری اسلامی فوج کے جاسوس ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جاسوس ہمارے ہاتھ بک چکے ہیں۔ وہ اشبا بن ثقیل کو میرے بارے میں غلط اطلاع پہنچائیں گے، اور اشبا بنو عمار کے سواروں کو لے کر ان کے ساتھ چل دے گا۔ بوہان نے رک کر منحوس کہا لگایا۔ وہ دونوں بھکاری بنو عمار کے سواروں کو لے کر دور، بہت دور ٹیلوں میں پہنچ جائیں گے۔ آخر ایسے مقام پر رکیں گے جہاں اسلامی دستہ بے یار و مددگار ہوگا، اور بے یار و مددگار ہو کر بھیڑوں کے ریوڑ کی مانند پھنس جائے گا۔ ہم عقب سے پہنچیں گے اور ان کے گرد موت کی دیوار کھڑی کر دیں گے۔ پھر اس ویرانے میں سنہری شاہین اور اس کے ساتھیوں کا یادگار شکار کھیلا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، سردار بوہان، کیا تمہیں یقین ہے کہ سنہری شاہین اس جال میں پھنس جائے گا؟ بوہان بولا، بے شک اتنا ہی یقین ہے جتنا تھوڑی دیر میں سورج طلوع ہونے کا۔ ایک جنگی نعرے کی گونج تہہ خانے کی گہرائی سے ابھری اور جام ٹکرانے کی صدائیں آنے لگیں۔ پھر حلابہ اور احمد عباس نے اندازہ کیا کہ بہت سے عربی اور ہندی سپاہی جوش سے اٹھ کر ناچ رہے ہیں۔ دونوں خاموشی سے باہر نکلے اور دبے پاؤں اپنے گھوڑوں کی جانب بڑھے۔ حلابہ کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی اور احمد عباس کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، حلابہ نے بے قراری سے کہا۔ بے شک، احمد عباس نے جواب دیا۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اسلامی پڑاؤ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بلندی پر پہنچے تو انہیں ٹیلوں میں سینکڑوں گھوڑے کھڑے نظر آئے۔ غالباً یہ گھوڑے ان سواروں کے تھے جو مہم پر روانہ ہونے سے پیشتر محل کے کھنڈروں میں داد عیش دے رہے تھے۔ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے حلابہ اور احمد عباس اسلامی لشکر کی خیمہ گاہ میں پہنچے تو اجالا پھیل چکا تھا۔ پڑاؤ کے مختلف حصے میں دھوؤں کے مرغولے بلند ہو رہے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مسلمان فوجی کھانا تیار کر رہے ہیں۔ کچھ دستے صبح کی مشقوں میں مصروف تھے۔
غیر فوجی افراد کے لیے پڑاؤ میں داخل ہونے کی پابندی تھی، دونوں کو باہر روک لیا گیا۔ احمد عباس نے محافظوں سے کہا، مجھے قبیلہ بنو عمار کے سالار اشبا بن ثقیل سے ملنا ہے اور میرا ملنا ضروری ہے۔ ایک محافظ نے کہا، محترم، ہمیں افسوس ہے، آپ فی الحال سردار اشبا سے نہیں مل سکتے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی مہم پر روانہ ہوئے ہیں۔ حلابہ بے قرار ہو کر نقاب کی اوٹ سے بولی، آپ کو یقین ہے کہ وہ اشبا ہی تھے؟ محافظ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، ہاں۔ حلابہ بولی، کیا روانہ ہونے والے دستے کے ساتھ 2 بھکاری بھی تھے؟ محافظ نے روانی سے اس کا سوال کا جواب بھی ہاں میں دیا، پھر چونک کر بولا، آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، حلابہ نے کہا، پھر احمد عباس کی طرف جھک کر بولی، میرا خیال ہے وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ احمد عباس نے محافظ کا شکریہ ادا کیا، پھر گھوڑوں کا رخ موڑ کر وہ دونوں تیزی سے ایک جانب روانہ ہو گئے۔ اشبا جس وقت حویلی سے اسلامی لشکر کی خیمہ گاہ میں پہنچا وہ بے حد افسردہ تھا۔ افسردگی کی وجہ حلابہ اور احمد عباس کی روانگی تھی، تاہم خیمہ گاہ میں پہنچتے ہی اسے ایک ایسی خبر ملی جس نے اس کا اتھاہ غم عارضی مسرت میں بدل دیا۔ مسلمان فوج کے 2 سندھی جاسوس جو بھکاریوں کے بیس میں تھے اور بے حد قابل اعتماد تھے، پڑاؤ میں پہنچے اور انہوں نے اطلاع دی کہ یہاں سے کوئی 10-12 کوس کے فاصلے پر بوہان اپنے 250 ساتھیوں کے ساتھ ایک گاؤں میں دیکھا گیا ہے۔ اشبا نے مشورے کے بعد اپنے ساتھیوں کو فوراً تیاری کا حکم دیا۔ نماز ادا کرتے ہی انہوں نے گھوڑوں پر زینے کسیں اور خبر رسانوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 250 منافقین کے لیے اشبا 150 مسلمان کافی سمجھتا تھا، مگر اس خیال سے کہ بوہان نے کوئی چال نہ چلی ہو، اس نے 300 سوار لے جانا مناسب سمجھا۔ وہ نہایت برق رفتاری سے روانہ ہوئے اور سپہر تک منزل پر پہنچ گئے۔ مطلوبہ گاؤں میں پہنچ کر انہیں مایوس کن خبر ملی کہ منافقین کا دستہ آگے روانہ ہو چکا ہے۔ ساتھیوں سے مشورے کے بعد اشبا نے بغیر رکے سفر جاری رکھا اور شام تک کوئی 20 کوس کا فاصلہ طے کیا۔ راستے میں جا بجا ملنے والے شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ بوہان دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جنوب مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اشبا کے دستے میں کھوجی بھی موجود تھے اور ان کے خیال میں دونوں جاسوسوں کی اطلاعات درست تھیں۔ بوہان اور اس کے ساتھیوں کی تعداد 250 کے لگ بھگ تھی۔ اگلے روز علل صبح پھر تعاقب شروع ہوا۔ بنو عمار کے سوار اشبا کی قیادت میں دل جمعی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ بوہان ان کے آگے نہیں پیچھے ہے، اور اس کے است 250 نہیں، کم و بیش 1000 ہندو، عربی اور رومی سپاہی تھے، جن میں سے ہر ایک بنو عمار کے خون کا پیاسا، اور عنقریب وہ سب مل کر انہیں گھیرنے والے ہیں۔ جنگ کے میدان میں بڑے بڑے سالاروں سے غلطی ہو جاتی ہے، ایک ایسی ہی غلطی اشبا اور اس کے ساتھیوں سے ہو چکی تھی۔ اشبا کیا، کوئی بھی سالار اپنے انتہائی قابل اعتماد جاسوسوں پر اتنی جلدی شک نہ کر سکتا۔ یہ ایک طویل سفر کی دوسری رات کا واقعہ ہے۔ اشبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بلند جگہ پر خیمہ زن تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور انہوں نے تھکن سے چور ہو کر ابھی ابھی پڑاؤ ڈالا تھا۔ نماز فجر کے ساتھ ہی انہیں پھر روانہ ہو جانا تھا۔ اشبا اپنے خیمے میں گمسم بیٹھا تھا۔ اب تک وہ سیستان سے کوئی 50 کوس دور آ چکے تھے۔ کبھی کبھی اشبا کو شبہ ہونے لگتا کہ یہ دشمن کی کوئی چال نہ ہو۔ ایک آدھ بار تو اسے اپنے دونوں جاسوسوں پر بھی شک ہوا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دفعتاً تیز رفتار گھوڑوں کی ٹاپیں گونجی۔ اشبا کی نیند سے بوجھل آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ اس نے خیمے کے دروازے پر آ کر دیکھا، 2 گھڑ سوار تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پھر ان کے گھوڑے خیمے کے سامنے رکے اور وہ دونوں جست کر کے نیچے اتر آئے۔ اس وقت اشبا کو احساس ہوا کہ ان میں سے ایک عورت ہے۔ مشلوں کی روشنی میں وہ اشبا کو دیکھ چکے تھے، اس لیے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ 2 پہرے داروں نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکا۔ اتنے میں اشبا نے مرد کی آواز پہچان لی۔ بلا شبہ وہ احمد عباس تھا۔ یک بارگی اشبا کا دل دھڑک اٹھا۔ اگر وہ احمد عباس تھا تو یقیناً ساتھی عورت حلابہ تھی۔ یہ دونوں اس وقت یہاں؟ اشبا حیرت کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ اس نے پہرے داروں کو پکار کر کہا، ان دونوں کو آنے دیا جائے۔ پہرے داروں نے تعمیل کی۔ وہ دونوں تیز قدموں سے چلتے اشبا تک پہنچے۔ اشبا نے بےتابی سے آگے بڑھ کر احمد عباس سے مصافحہ کیا اور حیرت زدہ آواز میں بولا، احمد عباس، آپ اس طرف کیسے؟ احمد عباس نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اشبا بھائی، ہم سیستان سے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، سخت جد و جہد کے بعد آپ تک پہنچے ہیں۔ آپ سب اس وقت سخت خطرے میں ہیں۔ آپ کے مخبروں نے غداری کی ہے۔ جن 250 سواروں کا آپ تعاقب کر رہے ہیں، بوہان ان میں شامل نہیں۔ وہ کم و بیش 1000 سواروں کے ساتھ آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ احمد عباس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا۔
اشبا تیزی سے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حلابہ نے نقاب کی اوٹ سے کہا، وقت بہت کم ہے، آپ لوگ فوراً کوئی فیصلہ کریں۔ اس گفتگو کے دوران کئی عریف ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ہر چہرے پر ایک طرح کی بے قراری کروٹ لے رہی تھی۔ اشبا نے وہیں کھڑے کھڑے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ دشمن کی کثیر تعداد کے پیش نظر پڑاؤ کو خالی کر دیا جائے اور اطراف کے بلند ٹیلوں میں پناہ لی جائے۔ پھر دشمن کی صحیح قوت کا اندازہ ہونے کے بعد آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے۔ مگر ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک رات کے سناٹے میں ایک گونج سنائی دینے لگی۔ اس نتیجے پر پہنچنا دشوار نہیں تھا کہ سینکڑوں گھوڑے تیز رفتاری سے ان کی سمت بڑھ رہے تھے۔ جلد ہی ٹیلوں کے عقب سے مشعلوں کی روشنی نمودار ہوئی اور نیم دائرے کی شکل میں ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اشبا نے ساتھیوں کی طرف دیکھا، اب ان کے چہروں پر بے قراری کی جگہ بھوری چٹانوں کی سختی اور بھڑکتے شعلوں کا جوش نظر آ رہا تھا۔ اشبا نے تلوار نیام سے برآمد کی اور سپاہیانہ جذبے سے پکار کر کہا، ساتھیوں، ہم مقابلہ کریں گے۔ ہماری تلواریں دشمن سے فیصلہ کیے بغیر نیاموں میں واپس نہیں جائیں گی۔ بے شک نہیں جائیں گی، ایک ساتھ کئی آوازوں نے پکار کر کہا۔ اویس نے پرچم بلند کیا اور نعرہ تکبیر کی صدا لگائی۔ جواب میں اللہ اکبر کی گونج سنائی دی اور غازیان اسلام کے سینوں میں شوق شہادت بیدار ہونے لگا۔ خدشات کی دھند چھٹنے لگی اور عشق سرفروشوں کو سود زیاں سے بیگانہ کرنے لگا۔ پلک جھپکتے میں مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے اور صف بندی کرنے لگے۔ اس دوران روشنیاں قریب پہنچ چکی تھیں۔ 1000 گھڑ سوار غضبناک نعرے بلند کرتے ہوئے انہیں تین اطراف سے گھیرنے لگے۔ اسی وقت چوتھی طرف سے بھی روشنیاں نمودار ہوئیں۔ یہ وہ 250 سوار تھے جن کا تعاقب کرتے ہوئے اسلامی دستہ یہاں تک پہنچا تھا۔ اپنی حکمت عملی کے مطابق اب وہ بھی پلٹ آئے تھے۔ چاروں طرف سے روشنیوں کا سیلاب امڑ رہا تھا اور درمیان میں 300 مسلمان جاں باز اپنے ہتھیار درست کر رہے تھے۔ یہ پورے چاند کی رات تھی۔ صاف نکھرے آسمان پر چاندنی کچھ اور بھی کھل اٹھی تھی۔ قرب و جوار ایک دھیمی دھیمی روشنی میں نہائے ہوئے تھے اور دور سے نیل گوں نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں کھجوروں کے جھنڈ، افق پر ستاروں اور زمین پر مشعلوں کی قطاریں۔ آخر مد مقابل فوجیں آمنے سامنے پہنچ گئیں۔ دشمن کی طرف سے ایک گھڑ سوار مشعل تھامے برآمد ہوا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا مسلمانوں کے عین سامنے پہنچ گیا۔ یہ بنی لہب کا ایک شخص تھا۔ پکار کر بولا، اے بنو عمار، میں سردار بوہان کی طرف سے تمہیں کہنے آیا ہوں کہ تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ مقابلے پر آؤ گے تو شاید ایک بھی زندہ نہ بچے۔ اس مکمل تباہی سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، زہار عرف سنہری شاہین خود کو ہمارے حوالے کر دے۔ جواب میں اشبا گھوڑا بڑھا کر آگے آیا۔ سردار بوہان کی بدقسمت قاصد جا کر بوہان سے کہہ دے کہ سنہری شاہین کی پرواز اس کے خیالوں سے بہت اونچی ہے۔ وہ ساری زندگی بھی خوار ہوتا رہے تو سنہری شاہین تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، جب وہ چاہے گا خود اس کی شہ رگ پر آ بیٹھے گا۔ ہاں، اگر بوہان میں مردانگی نام کی کوئی چیز ہے اور وہ کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سنہری شاہین کا ایک ادنا خادم اشبا بن ثقیل حاضر ہے اور پورے یقین سے کہتا ہے کہ اگر بوہان مقابلے پر آیا تو اس رات کی صبح نہیں دیکھے گا۔ قاصد نے ایک بار پھر پکار کر کہا، سردار بوہان کا کہنا ہے کہ اگر سنہری شاہین نہیں ملا تو اس کے شبے میں پورے دستے کی گردنیں مار دی جائیں گی، لہٰذا تم لوگوں کی عافیت اسی میں ہے کہ اگر اس پردہ نشین کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو ظاہر کرو۔ اشبا کا ایک ساتھی آگے بڑھا اور غضبناک ہو کر چلایا، کتے، اپنے سردار سے کہہ دے سنہری شاہین ہمارے دلوں میں ہے، ہم میں سے ہر ایک سنہری شاہین ہے، اس میں ہمت ہے تو آئے اور ہمیں شکار کرے۔ قاصد نے گھوڑے کا رخ موڑا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دشمن کی طرف سے چند آدمی آئے اور انہوں نے ایک کھلی جگہ بہت سی مشعلیں دائرے کی شکل میں گاڑ دیں۔ پھر ایک زرہ بند سوار آیا اور ان مشعلوں کے درمیان کھڑا ہو کر مبارزت طلب کرنے لگا۔ اشبا نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا، اس نے اطاعت سے سر جھکایا اور نہایت جوش سے تلوار بے نیام کر کے مد مقابل کی طرف بڑھا۔ مشعلوں کے دائرے میں تلواریں چمکی، جھنکار ابھری اور موت و حیات دستوں گرے باں ہو گئی۔ اس خونی کشمکش کا فیصلہ مسلمان سوار کے حق میں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مد مقابل کا کٹا ہوا سر نیزے پر چڑھائے فتح مند واپس آیا۔ اس کے بعد 2 اور مقابلے ہوئے جن میں سے ایک کا فیصلہ دشمن کے حق میں اور دوسرے کا مسلمان کے حق میں ہوا۔ چوتھا شخص جو دشمن کی طرف سے مبازرت طلب کرنے آیا ایک گرانڈیل حبشی تھا۔ حلابہ کے رضائی بھائی احمد عباس نے دلیرانہ آگے بڑھ کر اشبا سے اجازت طلب کی۔ معمولی تذبذب کے بعد اشبا نے اجازت دے دی۔ یہ بھی ایک زبردست مقابلہ تھا۔ احمد عباس نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا،
لیکن آخرکار حبشی غالب رہا۔ اس نے احمد عباس کو شہید کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مسلمان سوار گئے اور احمد عباس کا سر بریدہ جسم لے کر واپس آ گئے۔ حلابہ اپنے رضائی بھائی اور ہمدرد ہمراہی کا جست خاکی دیکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اتنی دیر میں طاقت اور جسامت کے نشے میں چور بوہان مشعلوں کے دائرے میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے پکار کر سنہری شاہین کو للکارا۔ اشبا کو وقت نہیں ملا کہ وہ لباس بدل کر سنہری شاہین کے روپ میں بوہان کے مقابل پہنچ سکتا، لہٰذا اسے اپنے اصل حلیہ میں ہی بوہان کے سامنے جانا تھا۔ اس نے ہتھیار درست کیے، آنسو بہاتی حلابہ پر ایک نگاہ ڈالی، چہرے پر چٹان کی سی سختی لیے بوہان کے مقابل پہنچا، لیکن وہ اپنے عقب سے بے خبر تھا۔ اس کے عقب میں 2 افراد ایسے تھے جو بوہان تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے ختم کر دینا چاہتے تھے، اور یہ وہ جاسوس بھیکاری تھے جن کی غداری کا راز اب کھل چکا تھا، اور وہ اسلامی دستے کو چھوڑ کر مخالف صفوں میں جا رہے تھے۔ وہ دونوں تیر کی طرح ایک خیمے کی اوٹ سے نکلے اور نیزے تولتے عقب سے اشبا کی طرف بڑھے۔ ان کے اور اشبا کے درمیان حلابہ تھی، جو احمد عباس کی ایک خون آلودہ جوتی اٹھانے کے لیے میدان میں ذرا آگے آئی ہوئی تھی۔ اس نے نیزہ بردار بھکاریوں کو عقب میں اشبا پر جھپٹتے دیکھا تو یکا یک ٹھٹک گئی۔ ایک ساتھ کے 1000ویں حصے میں اس نے فیصلہ کیا، پیاری جان اپنے محبوب کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے دیوانہ وار مڑی۔ اس کا آنچل اڑا، لمبے ریشمی بال ہوا میں لہرائے، جسم نے دلیرانہ جنبش کی، بازو ہوائے، اور وہ ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر نیزہ برداروں کے سامنے آ گئی۔